فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، رہنما پاکستان تحریک انصاف. میاں جاوید لطیف صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہم بحث میں آگے بڑھیں گے اور فاروق صاحب آبویسلی میں آپ کو اس پہ رسپونڈ کرنے کو دوں گی، بیکاز اس میں جو میرا سارا جو سٹریس تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ چیزیں ہیں جن میں امپروومنٹ کرنی ہے اور آپ کے مینیفیسٹو کے مطابق تھی. مطلب بلدیاتی انتخاب اب آپ کے پی میں اناؤنس بھی کرنے چاہ رہے ہیں، وہ یہی سب چاہتے ہیں جی کہ نیچے ڈیولوشن آف پاور بھی ہو. سو یہ آپ کے اپنے ہی وعدوں کے جو آپ لوگ ہیں وہ یرغمال کا لفظ میں استعمال کروں گی، یہ ہاسٹیج ہے. آپ کو تو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب کچھ نہ بھی بولے، خان صاحب کی سٹیٹمنٹس کافی ہیں. دیکھیں ماریہ، بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ جو ہے اس رپورٹ کے حوالے سے ایک اپنا انالیسس پیش کیا ہے. دیکھیں یقیناً پاکستان کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ سی پی آئی جو ہے وہ 13 سروے رپورٹس کو دیکھتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر 8 رپورٹس کو لیا گیا ہے. ان 8 رپورٹس میں سے 6 رپورٹس میں تو نہ پاکستان کا کوئی جو ہے وہ سکور کو چینج نہیں کیا گیا. اور اس میں یہ بھی بات جو ہے وہ ایکسپلین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سکور میٹر کرتا ہے. اور ایک سکور ہے، ایک آپ کی رینکنگ ہے. رینکنگ آپ کی ایک رینکنگ کے اوپر 15 20 ممالک بھی ایک رینکنگ کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن سکور میٹر کرتا ہے. سکور یقیناً وہ ایک درجہ جو ہے وہ کم ہوا ہے اس کے اندر، اور اس کی مین بنیادی وجہ جو ہے وہ ورائٹیز آف ڈیموکریسی کی جو خاص طور کے اوپر جس نے 5 پوائنٹ کم کیے ہیں اس سے اوور آل ایوریج کے اوپر جو ہے اس کا ایفیکٹ پڑا ہے. جہاں تک جو چیزیں آپ نے بات کی، آپ نے رول آف لا کی بات کی، آپ نے جو ہے وہ اداروں کے اندر ریفارمز کے حوالے سے بات کی، یقیناً وہ آپ نے درست بات کی ہے. لیکن یہ عمل جو ہے یہ عمل بڑی دیر سے ڈیٹیریشن کی طرف پاکستان کی طرف جا رہا تھا. تو یہ صرف آج کی حکومت کا جو ہے وہ سوال نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کرپشن بھی اور اداروں کے اندر رول آف لا کی بحالی ہمیں ایک چیلنج کے طور کے اوپر جو ہے وہ ملا ہے، اور اس چیلنج کو ہم نے قبول بھی کیا ہے. اس کی بہتری کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں، ہمتاً ہم کوششیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں وہ ادارے کہاں اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے بڑی محنت سے. ٹھیک ہے فاروق، آپ نے کہا کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے چلے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں. ایک تو 2.5 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بتدریج نیچے گئی ہے. 2019 میں پہلے یہ 3 پوائنٹس نیچے گئی، تب آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دیا، اور یہ فیکچولی بات بھی ٹھیک تھی کہ کچھ ڈیٹا پرانی حکومت کی چیزوں سے کلیکٹ کیا گیا تھا. اس مرتبہ تو سوللی پوائنٹس ہے آپ کے. اگین آئی وڈ سے کہ ظاہر سی بات ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کہ انہوں نے 10 سال کا ٹائم لائن دیا، لیکن آپ نے چیزیں بہتر کرنی تھی، پرسپشن ہی بہتر کرنا تھا. سن لیں، اس میں بھی 2 رپورٹس ایسی ہیں. دیکھیں اگر ہم 8 رپورٹس کی بات کریں، میں تو لاجیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی سپن نہیں دینا چاہ رہا. اگر اس میں بھی بات کریں تو 2 رپورٹس کا ڈیٹا 2018 کا ہے، باقی 5 رپورٹس کا ڈیٹا 2019 کا ہے، ایک رپورٹ کا 2020 کا ہے. میں بھی یہ ساری رپورٹ پڑھ کے آئے ہوں، سارے پوائنٹس میں نے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہم کنسٹرکٹیو جو ہے وہ گفتگو کریں، تعمیری گفتگو کریں. آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک ریالٹی چیک ہے اور اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جن چیزوں کا حوالہ ان رپورٹس کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور آپ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر بڑا میٹر کرتا ہے، چاہے یہ جو ورلڈ جسٹس رول آف لا کی رپورٹ ہے، یہ تمام اس کے اندر ایکسپرٹس کے اوپینینز شامل ہوتے ہیں. یعنی اس کے اندر بارز ہیں، وکلا ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز ہیں. اس میں جو عام آدمی ہے اس کی پرسیپشن شامل نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو حکومت کی مین جو توجہ رہی ہے وہ توجہ رہی ہے بڑی کرپشن کے اوپر، وہ چاہے منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ ٹیکس ایویژن ہو، چاہے وہ اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے کیک بیکس لی جاتی تھی، جو بڑے بڑے مافیاز تھے، ان کے اوپر ہم نے پیش رفت کی ہے. اگر آپ دیکھیں کانکریٹ کیا ہوا اس میں، کانکریٹ کیا ہوا، مجھے کانکریٹ بتا دیجیے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پنجاب اینٹی کرپشن، صرف آپ پچھلے 5 سال اٹھائیں، سالانہ اس کا 2 ارب کا بجٹ تھا. ریکوری اس کی پی ایم ایل این کے دور کے اندر 0 تھی. آج وہی اینٹی کرپشن پنجاب کا ادارہ پچھلے 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ 300 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کر لیتا ہے. وہ سٹیٹ لینڈ واگزار کروا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لاہور کے کل مافیا جس کے ساتھ مریم بی بی نے جا کے پریس کانفرنس کی ہے، جو رائیونڈ کے اے ٹی ایمز ہیں، جو بڑے بڑے مچلکے جمع کراتے ہیں کروڑوں روپے کے کھوکھر برادران، ان سے 45 کنال سٹیٹ لینڈ واگزار کروائی گئی ہے. صرف لاہور کے اندر 80 کنال کمرشل لینڈ واگزار کرائی گئی ہے. 1025 کنال شیخوپورہ کے اندر ان سے جو ہے واگزار کروائی گئی ہے. اور بڑے بڑے نام ہیں، دستگیر ہیں، سٹیٹ لینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بڑی لمبی ایک
तफसील है लंबी चौड़ी। चलिए, मुझे मियां जावेद लतीफ साहब को इस पे रिस्पॉन्ड करना है। पटवार का रिकॉर्ड है वही बता रहा है कि ये स्टेट लैंड है और उसके ऊपर जो है वो अदालतों में भी मामला जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं, स्टे ऑर्डर्स जो है वो वकेट होते जा रहे हैं। तो किस तरीके से पप्पू पटवारियों के जरिए, फरजंद पटवारियों के जरिए, चलिए ये तो आप लोकल लेवल की बात करें ना, मैंने तो स्टेट लैंड के ऊपर जो है वो काबज हुआ जाता था। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि कल्चर्ड बनाया गया था पीएमएलएन की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से। अगर आपने डिटेल्ड इसमें थोड़ी, मैं आपको बताता चलूं कि 1996 के अंदर पाकिस्तान का स्कोर 10 था इस पे। आप ये भी ध्यान में रखें। चलिए, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है, मैं उस पे बात करूंगी, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। 1997 में और 1998 में जब इनकी हुकूमत थी, उस वक्त ये स्कोर जो है बढ़ के 25 से 27 हो गया था। तो कहने का मकसद ये है कि वो भी एक पूरी हिस्ट्री है इसकी। अच्छा। तो ये आप कहें कि एक साल में, टू 2 साल रॉन्ग्स डू में नॉट मेक अ राइट, चूंकि उस वक्त ये बड़ा बुरा स्कोर था। हमने आपको आपके वादों पे, आपकी जो मैनिफेस्टो पे बात करनी है ना, हमने तो पीएमएलएन की बात, अब लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल हरगिज़ एतराज नहीं है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.